بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو دیکھیں تو کوئی بھی چیز اتفاق نہیں ہے، صحیح، اور اللہ کے اس کارگاہ کائنات میں کوئی بھی چیز اتفاق نہیں ہوتی، ہر چیز کے پیچھے اسباب، علل اور حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ دیا اس کے پیچھے بھی یقیناً حکمتیں ہیں۔ صحیح، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے والد سے بھی دونوں بزرگواروں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ میں بھی چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس سے میں فیض حاصل جی کروں بسم اللہ۔ کہ میں اس اینگل سے ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے جب ہوا تو آپ کی عمر 25 سال تھی۔ خود حضرت خدیجہ کی عمر میں اختلاف ہے، کچھ نے کچھ کہا، کچھ نے کچھ کہا، لیکن نبی کریم کی عمر میں اختلاف نہیں ہے، صحیح، سب کہتے ہیں کہ 25 سال تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے 25 سال جب جوانی جوبن پہ پہنچنے کے بعد ڈھلنے لگتی ہے جی تو رسول کریم کی عمر تقریباً 51 سال ہے، اور 51 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوتا ہے، اور اس وقت تک رسول کریم کوئی اور شادی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ خود سوچنے والی بات ہے، جی، یعنی آپ کو منع تو نہیں کیا گیا تھا، ممانعت تو کوئی ممانعت نہیں بھی تھی، نہیں ہے۔ کوئی حکم نہیں تھا کہ آپ شادی نہیں کر سکتے، کوئی ایسا حکم تو نہیں تھا، لیکن حضرت خدیجہ کی موجودگی میں آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی، اور 25 سال گزار دیے، 25 سال۔ 25 اب سال سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں وہ کون سے کمالات تھے جن کی وجہ سے نبی کریم اس حد تک آپ کا احترام فرماتے؟ سبحان اللہ۔ جیسے بھی دونوں بزرگواروں نے کہا، واقعی ان کی محبت، ان کا احترام، ان کی عقیدت اور جو آپ کا اخلاق ہے حضرت خدیجہ کے حوالے سے وہ انمول ہے۔ اس انمول اخلاق کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ خود اپنی ذات میں بھی ایک ایسی مکمل خاتون تھی کہ ان جیسی خاتون اس وقت جزیرے عرب میں کہیں پر پائی نہیں جاتی تھی۔ آئے ہے سبحان اللہ، ایک ایسی مکمل خاتون کمال ہے۔ جو اپنی روح کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنی خدا پرستی کے اعتبار سے، اپنی نیکی کے اعتبار سے، خاندانی شرافت کے اعتبار سے، ذاتی اخلاق کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھی، ان کی کوئی اور مثال نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سفر تجارت کے نتیجے میں ان کا اجتماعی، ان کا فہم اور شعور اتنا اعلیٰ تھا کہ انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ اگر میری کسی سے نکاح کا امکان ہے تو وہ ذات ہے جس نے اس سفر میں ثابت کیا کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ صحیح، یعنی ان کی نگاہ انتخاب پڑی ہے نبی کریم پر، اور رشتے کی دعوت بھی ان کی طرف سے آئی ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی سامنے آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ لڑکے کی طرف سے ہی رشتہ جانا ضروری نہیں ہے۔ صحیح، اگر کہیں پر برابر کی فیملی ہو، اچھی فیملی ہو، تو لڑکی کی طرف سے بھی رشتہ بھیجا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح، یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رشتہ آتا ہے کس کا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا۔ حضرت خدیجہ کون ہے؟ اس زمانے میں ملکۃ العرب۔ میں بعض چیزوں کو ہو سکتا ہے سمجھوں کہ یہ مبالغہ ہے آپ کے مال، دولت اور اس کے حوالے سے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑی متمول خاتون تھی، اللہ اکبر، جزیرے عرب میں نامور خاتون تھی، اپنے خاندانی شرافت کے اعتبار سے بھی، ذاتی شرافت کے اعتبار سے بھی، پھر مال و دولت کے اعتبار سے بھی، جبکہ مال و دولت وہ چیز ہے جو انسان کے مزاج میں اکھڑپن، غرور، نخوت اور بڑائی پیدا کرتی ہے اور انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ کم ہوتا ہے کہ مال آئے، طاقت آئے اور انسان اپنے اس شرافت کے دائرے کے اندر رہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اتنا مال ہونے کے باوجود اپنی مثال آپ تھی، ملکۃ العرب کہلائی۔ اور پھر جب آپ کا عقد حضرت ابو طالب نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا تو اس کا آپ خطبہ دیکھیں، توحید سے بھرپور خطبہ ہے۔ اچھا، حضرت ابو طالب نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، چونکہ بہرحال نبی کریم کا یہ جو خاندان تھا یہ دین ابراہیمی پر تھا، مشرک تو نہیں تھے، دین ابراہیمی پر ہونے کی وجہ سے موحد تھے۔ ہاں، نبی کریم آئے تو آپ کا دین سب نے قبول فرمایا۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ نکاح ہوتا ہے تو اس وقت خود نبی کریم فقر میں مبتلا ہیں۔ فقر سے مراد یعنی دنیاوی مال و متاع نہیں ہے۔
ایسی کیفیت میں حضرت خدیجہ کا سارا مال اللہ نبی کریم کے اس اعلیٰ آفاقی ہدف کی تکمیل کے لیے کام آتا ہے. اللہ اکبر. اور بہت کم عرصے میں وہ خاتون جو جزیرہ نمائے عرب میں اپنے مال و دولت کے اعتبار سے اپنے معراج پر ہیں، وہ خاتون کھجور کی گٹھلیاں چوس کر زندہ رہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں شیب ابی طالب میں. اللہ. زندگی میں کبھی ایسا دور نہیں اب آپ ذرا تصور کریں جی بالکل کہ ایسے ہی. وہ خاتون جو ہزاروں ملازم رکھیں، جن کے پاس اتنی جائیداد ہو، باندیاں. جو غریبوں کی پرورش کرے، وہ خاتون خود اس دولت کو نبی کریم پر نشاور کرنے کے بعد جی. اب اس مقام پر پہنچ جائیں کہ کھجور کا ایک دانہ چوس کر اللہ زندگی اکبر. گزارنے پر مجبور ہو. اللہ اکبر. اب آپ ان کی عظمت دیکھیں، عظمت، ان کا رفعت، مقام بلندی دیکھیں، کوئی نہیں ان کا پہنچ سکتا. مرتبہ اور ان کی وہ بزرگی دیکھیں. جی. اب اس آئینے میں جب آپ دیکھتے ہیں کائنات میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے برتر کوئی خاتون تو نہیں ہے نا. بے شک. شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے نا اس بے بات شک، پر، بے کیونکہ نبی کریم کی احادیث شک. پر دلیل ہے. اگر آپ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش اور جی. آپ کی خلقت کے مراحل دیکھیں جی. تو وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں اس اچھا. خاتون یعنی حضرت اچھا. خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے میں اعتبار علامہ سے. صاحب پوچھنا چاہتا ہوں، ان مراحل کو سمجھنا چاہتا ہوں جو